اس کے بعد آیت نمبر 121 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس حال میں کہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اس حال میں کہ وہ اس کی اتباع کرتے ہیں جیسا کہ اس کی اتباع کا حق ہے، یہی لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے. اس آیت کی تفسیر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. پہلے اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. الذین، وہ لوگ، آتینا، ہم نے دی، ہم، جن کو کیا دی ہم نے؟ کتاب. یتلونہ، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کی اتباع کا حق ہے، جیسا کہ اس پہ عمل کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں، بھی اس پہ. یؤمنون فعل مضارع ہے، ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ، فاولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. خاسرون خاسر کی جمع ہے، نقصان اٹھانے والا، خسارہ پانے والا. یہاں پہ پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد کون ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اور یہ قول قتادہ جو مشہور و معروف تابعی ہیں، مفسر ہیں، ان سے ثابت ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. یہ قول سلف صالحین میں سے کئی ایک سے ثابت ہے، ان میں قتادہ بھی شامل ہے. تو گویا کہ قتادہ کے دو قول ہو گئے. قتادہ کا ایک قول یہ ہوا کہ ان سے مراد صحابہ کرام ہیں، دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی ہیں. اب راجح موقف کیا ہے؟ راجح موقف یہ ہے کہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. اس چیز کا علم ہمیں قرآن کی دیگر آیات سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ قصص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، اور یقیناً ہم نے ان کی طرف مسلسل اپنے قول کو بھیجا. قول سے مراد کیا ہے؟ قرآن. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، قرآن سے پہلے. تو کون مراد ہیں؟ یہودی اور عیسائی. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں. اب آپ آ جائیں سورہ عنکبوت کی طرف، 21واں سپارہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب. کیا کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پہ، اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں. جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب پہ، اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی کئی اس پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اہل مکہ میں سے بھی کئی اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں. تو یہی انداز اللہ رب العزت نے اس آیت میں اختیار کیا ہے جس کی تفسیر اس وقت ہم کر رہے ہیں. تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، یتلونہ حق تلاوتہ، اس جملے کا پہلے الفاظ سے کیا تعلق ہے؟ یہاں ترکیب جاننا ضروری ہے، یہاں پہ اعراب جاننا ضروری ہے.
تو یتلونہ حق تلاوتی یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے پہلے جملے میں موجود لفظ ہم سے، الذین آتیناہم، آپ ہم سے بھی حال بنا سکتے ہیں، الکتاب سے بھی حال بنا سکتے ہیں۔ اب معنی کیا ہوگا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس حال میں کہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ اس کتاب کی جو کتاب ان کے پاس ہے، یعنی کہ یہودی اور عیسائی ان میں سے جو تورات و انجیل کی ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، تورات و انجیل کی ویسے اتباع کرتے ہیں جیسے اتباع کرنے کا حق ہے، تورات و انجیل پہ ویسے عمل کرتے ہیں جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی یہودی اور عیسائی قرآن پہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ کیونکہ یہودی جب تورات کی ویسے تلاوت کرے گا جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو اسے تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیشین گوئیاں ملیں گی، آپ کے اوصاف کا تذکرہ ملے گا، اور عیسائی انجیل کی تلاوت ویسے کرے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اور اس کی اتباع ویسے کرے جیسے اتباع کرنے کا حق ہے، تو اسے انجیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیشین گوئیاں ملیں گی، آپ کے بارے میں بشارتیں ملیں گی، تو پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آئے گا۔ لیکن کون سا یہودی اور عیسائی ایمان لائے گا؟ یتلونہ حق تلاوتی، جو تورات و انجیل کی تلاوت کا حق ادا کرے۔ اور تلاوت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ تلاوت سے مراد یہاں پہ پڑھنا بھی ہے اور تلاوت سے مراد یہاں پہ اتباع کرنا بھی ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے ثابت ہے کہ دونوں نے یتلونہ حق تلاوتی کی تفسیر کیا کی ہے؟ یتبعونہ حق اتباعہ، اور انہوں نے اس لفظ کو اس لفظ کے معنی میں لیا ہے جو سورہ شمس میں آیا ہے، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو اس کے بعد آتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے، جو اس کی پیروی کرتا ہے۔ کس کی پیروی کرتا ہے؟ کس کے پیچھے آتا ہے؟ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ تو ایسے یہاں پہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس حال میں کہ وہ اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اس پہ عمل کرتے ہیں جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں، اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں، اور صحیح معنوں میں اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں، کوئی تحریف نہیں کرتے، کوئی تبدیلی نہیں کرتے، اس کتاب میں سے جو حق ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپاتے نہیں ہیں، آپ کے بارے میں موجود بشارتوں کو چھپاتے نہیں ہیں۔ اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اولئک یؤمنون بہ کی ضمیر پھر کہاں جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف۔ قرآن کا تذکرہ کہاں پہ آیا؟ قل ان ھدی اللہ والھدی، اور ایسے ہی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو العلم اور اللہ کی ہدایت وہ کیا ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو اس قرآن کے ساتھ کفر کرے، اس پہ ایمان لے کر نہ آئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ اس نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ ان کو دنیا کا مال جتنا بھی مل جائے، دنیا کی نعمتیں جتنی بھی مل جائیں، حقیقت میں وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کیونکہ جنت سے محروم رہیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر نازل ہوگی اور اللہ رب العزت کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے اس کی تفسیر کے طور پہ وہ حدیث سن لینا مفید ہوگا جسے امام مسلم جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی نے میرے بارے میں سن لیا، میرے نبی ہونے کے بارے میں سن لیا، جس یہودی نے میرے نبی ہونے کے بارے میں سن لیا، پھر میرے پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہی کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ تذکرہ کن کا ہو رہا تھا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس قرآن کے ساتھ کفر کرے تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔
اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں ہر طرح کی تحریف سے اور ہر طرح کی غلط تعویل سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جو قرآن حکیم پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔